بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 مارچ 2020 بروز جو عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ عرب میں نئے وبائی مرض کے مریض 21 ہیں، 600 نہیں۔ سعودی عرب میں وزارت صحت نے سعودی عرب میں مریضوں کی تعداد 600 تک پہنچ جانے کی تردید کی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے سوشل میڈیا پر افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں مریضوں کی تعداد 600 نہیں ہے۔ پریس کانفرنس میں بریفنگ کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ وزارت صحت بیماری سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس وقت تک بیماری میں مبتلا رجسٹرڈ مریضوں کی مجموعی تعداد 21 ہے، 600 نہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ قطیف ریجن میں مریضوں کی دیکھ بھال عالمی اصولوں کے مطابق کی جا رہی ہے، جبکہ مجموعی مریض جن کی تعداد 21 ہے اس وقت ریاض، مشرقی ریجن، مکہ مکرمہ اور جدہ میں زیر علاج ہیں۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر افواہوں سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ افواہوں میں کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب میں مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 600 تک پہنچ چکی ہے۔ سوشل میڈیا کی افواہوں کے حوالے سے وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا، افواہوں پر توجہ نہ دی جائے۔ وزارت صحت سعودی عرب میں بیماری سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے۔ یمبو میں کئی گاڑیاں نذر آتش۔ یمبو میں نامعلوم افراد نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے ملوث افراد کی تلاش جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یمبو پولیس نے کہا کہ رات کے وقت پارکنگ میں کھڑی کئی گاڑیوں کو آگ لگانے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ محکمہ شہری دفاع کو اطلاع دی گئی کہ ایک عمارت کے قریب کھڑی کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے۔ اس پر آگ بجھانے والی کئی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ واقعے کے پیچھے تخریب کاری کا عنصر موجود ہے۔ پولیس نے کہا کہ ملوث افراد کو تلاش کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے، تاہم ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ بنزین 91 کی قیمت برقرار، 95 کی قیمت میں کمی۔ سعودی ارامکو کمپنی کی جانب سے جاری کیے گئی قیمت کے مطابق پیٹرول جی پی 91 کی قیمت برقرار ہے، جبکہ پیٹرول پی جی 95 کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ارامکو نے کہا کہ مارچ میں 91 کی قیمت پہلے کی طرح 1 ریال 55 حلالہ فی لیٹر رہے گی، جبکہ 95 کی قیمت 2 ریال 5 حلالہ فی لیٹر ہوگی۔ واضح رہے کہ پچھلے مہینے 95 کی قیمت 2 ریال 11 حلالہ فی لیٹر تھی، جسے اس ماہ کم کر دیا گیا ہے۔ ارامکو نے کہا کہ نئے قیمتوں پر عمل درآمد 11 مارچ سے ہوگا۔ ہر مہینے کی پیٹرول قیمتیں ارامکو کی ویب سائٹ پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ مقامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا امکان رہتا ہے۔ اس کا تعین عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ غیر قانونی رقوم کی منتقلی کے الزام میں 10 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رقم منتقل اور سعودی شہریوں کے نام سے اپنا کاروبار کرنے والے 10 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے یہ کارروائی جدہ پولیس کی مدد سے ایک سعودی شہری کی اطلاع پر کی۔ سعودی شہری نے یہ اطلاع دی تھی کہ غیر ملکی کارکن پرانی عمارت کے ایک فلیٹ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پولیس نے مشکوک غیر ملکیوں کو پولیس اسٹیشن طلب کر کے پوچھ گچھ کی۔ رپورٹ درست ثابت ہونے پر غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رقم کی منتقلی سعودی قانون کے مطابق جرم ہے۔ سعودی عرب میں اس پر 15 سال تک قید اور 70 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ گربار کا طوفان 4 دن تک جاری رہنے کی توقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ بدھ 11 مارچ کو گرد و غبار کا طوفان شروع ہوگا، جو 4 دن تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے کئی علاقے گرد و غبار کی زد میں ہوں گے۔ برف باری کا بھی امکان ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے ٹویٹر پر بیان میں توقع ظاہر کی کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں
گرد و غبار کا شدید طوفان آئے گا جس سے حد نگاہ شدید متاثر ہوگی۔ سعودی عرب کے شمالی، مشرقی اور وسطی علاقوں میں برف باری کے ساتھ بارش بھی ہوگی، جبکہ آئندہ جمعرات سے اتوار تک سمندر میں اونچی لہریں اٹھیں گی۔ موسمیات کے ماہر سامی الحربی نے بتایا کہ 15 مارچ تک سعودی عرب کے بیشتر علاقے خراب موسم کی لپیٹ میں ہوں گے۔ مصر، فلسطین، لبنان، اردن اور شام میں بھی گرد و غبار کا طوفان رہے گا، موسلا دھار بارش ہوگی۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے، مدینہ منورہ کے شمالی حصے اور تبوک کا موسم خاص طور پر خراب رہنے کی توقع ہے۔ سیلاب کا بھی امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ محکمہ شہری دفاع کی طرف سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور لوگوں کو مزید کہا گیا ہے کہ بلا ضرورت گھروں اور سفر سے گریز کریں۔ 10 لاکھ نقلی چارجر اور الیکٹرانک اشیاء ضبط۔ وزارت تجارت کے مطابق 2019 کے دوران روزانہ 2739 نقلی چارجر اور الیکٹرانک اشیاء ضبط کی گئیں۔ یہ تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے بتایا کہ آرگنائزیشن چارجز کے حوالے سے اپنے اسٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہے۔ چارجر درآمد کرنے والے تاجروں کو اس بات کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ تاجروں پر ایک پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ کوئی بھی چارجر سعودی مارکیٹ میں لانے سے پہلے IECE بین الاقوامی سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں۔ اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے ایک اور پابندی یہ لگائی کہ درآمد کرنے والا تاجر فیکٹری سے براہ راست رابطہ کرے۔ یہ پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ سعودی بازاروں کو نقلی چارجر سے بچایا جا سکے۔ سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے بتایا کہ 2019 کے دوران 7560 لائسنس جاری کیے گئے۔ یہ وہ تاجر تھے جو IECE کی شرائط پوری کرتے تھے۔ 2018 کے مقابلے میں اس حوالے سے 82% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے مزید بتایا کہ سعودی محکمہ کسٹم پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ایسا کوئی چارجر یا الیکٹرانک سامان ملک میں داخل نہ ہونے دیں جو سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کے معیار پر پورا نہ اترے۔ آرگنائزیشن کے افسران صارفین کو نقلی اشیاء سے بچانے کے لیے اچانک چھاپے مارتے ہیں۔ 2019 کے دوران 6,12,000 چھاپے مارے گئے۔ یہ 2018 کے مقابلے میں 52% زیادہ تھے۔ 18 برس میں ڈرائیونگ لائسنس کیسے حاصل کریں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے 18 سال کی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کی شرائط کا اعلان کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر محکمے سے سوال کیا تھا کہ 17 برس کی عمر کو پہنچ جانے والوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے جاری کرنے کی شرائط کیا ہیں۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ 18 سال کی عمر مکمل ہونی چاہیے، 6 عدد تصویریں، طبی معائنے کی رپورٹ اور ڈرائیونگ سکھانے والے اسکول کے لیے درخواست دی جائے۔ سعودی ٹریفک قانون کی دفعہ 36 کے مطابق یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جو شخص پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہو اس کی عمر 18 سال اور ہیوی گاڑی کے لیے لائسنس کی عمر 20 سال ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسے میڈیکل ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، آنکھوں کا معائنہ بھی کرانا ہوگا۔ ڈرائیونگ اسکول میں ٹریننگ کورس مکمل کرنے کے بعد گاڑی چلانے کا امتحان بھی پاس کرنا ہوگا۔ یاد رہے اس سے پہلے محکمہ ٹریفک نے پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کی ضروری شرائط جاری کی تھی۔ اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ پرائیویٹ لائسنس کا امیدوار نشہ آور اشیاء کے کسی مقدمے میں مجرم ثابت نہ ہوا ہو۔ محکمہ ٹریفک نے پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کی ایک شرط یہ بھی بتائی کہ امیدوار ڈرائیونگ کی راہ میں حائل معذوری اور امراض سے پاک ہو، ڈرائیونگ لائسنس کی مقررہ فیس ادا کرے۔ اگر اس نے ڈرائیونگ لائسنس باقاعدہ طور پر حاصل کرنے سے پہلے ٹریفک قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہو تو اس کا جرمانہ بھی اسے ادا کرنا ہوگا۔ حرم مکہ کی ٹچ سکرین عارضی طور پر بند۔ مسجد الحرام مکہ میں تمام ٹچ سکرینز کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق نئی بیماری سے بچاؤ کے لیے مکہ میں احتیاطی تدابیر کے طور پر مزید اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں مسجد الحرام میں نصب رہنما سکرین کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سکرینز رہنمائی اور معلومات داخلی راستوں اور مختلف مقامات پر لگائی گئی ہیں۔ یہ اقدام بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کے دونوں مقدس شہروں میں موجود مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے معاملات کی جنرل پریزیڈنسی اتھارٹی کی جانب سے دونوں مساجد میں آنے والے زائرین کی صحت کی حفاظت کے طور پر یہ اقدام اٹھایا گیا۔ محکمے کے ڈائریکٹر علی بن حمید النافعی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، انتہائی مہلک بیماری کو محدود کرنے اور زائرین کے لیے پرامن ماحول رکھنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر کی گئی ہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجئے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے. اگر آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. آپ کا کوئی سوال ہو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے.